اللہ اس مرد حق گاہ کے درجات کو مزید مزید بلند و بالا فرما۔ اللہ اب کی تربت شریف پر محشر کے دن تک اپنی رحمتوں کا بے انتہا خصوصی نزول فرما۔ یا رب العزت، جن ساتھیوں کے طفیل اس نور بری مجلس کا انعقاد ہوا، دور و نزدیک سے جتنے دوست و احباب بزرگ چھوٹے بڑے تشریف لائے، اللہ ان کے خاندانوں کے جتنے چھوٹے بڑے ایمان کی حالت میں میرے مالک تیری بارگاہ میں پہنچے، رسول اللہ کی جتنی امت محرومہ مغفورہ آج تک اللہ تیری بارگاہ میں ایمان کی حالت میں پہنچی، اللہ ان تمام کو پیش کرتے ہیں میرے مولا قبول فرما۔ اللہ رب العزت ان تمام کی مغفرت و بخشش فرما، درجات کو بلند فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو اور ہم سب کو پیارے آقا کی شفاعت نصیب فرما۔ میرے مالک اس کی برکت کے ساتھ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما، ظاہری باطنی جو بیماریاں ہیں اللہ ان سے شفا عطا فرما، شیطان کے شر سے، ظالم لوگوں کی شرارتوں سے، نفس کے مکر و فریب سے، نظر بد سے اللہ محفوظ فرما۔ اللہ تمام غیر دروازوں سے ہٹا کر اپنے ہی مقدس دروازے پہ کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ رسول اللہ کی امت کے حال پر خصوصی رحم فرما، حضور کی امت کو آپس میں اتفاق و محبت نصیب فرما۔ یا اللہ پیارے آقا کی امت کو آپس میں اتفاق و محبت نصیب فرما۔ یا اللہ سرکار کی امت کو وسعت اور کشادگی عطا فرما۔ یا اللہ رسول اللہ کی امت کی اصلاح فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما۔ اللہ خصوصی طور پہ اس ملک میں بسنے والے جتنے مسلمان ہیں میرے اللہ، ان کو اپنی یاد میں اور آقا کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، رسول اللہ کی مبارک اتباع کو پکڑنے کی توفیق عطا فرما، حضور کی سنتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اپنی قبر کے بارے میں سوچ و بچار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس اندھیری رات کو ذکر اللہ کے نور سے اور پیارے آقا کی ذات کے درود و سلام کے انوار و برکات سے ہم کو اپنی قبر کو روشن، منور اور مزین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، اللہ ان کے جان و مال میں، عزت و ابرو میں خیر و برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہماری اولادوں کو نیک بنا، ایک بنا، والدین کو اپنی اولادوں کے سامنے اچھا کردار و عمل، اچھا اخلاق و پیار پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اولادوں کو اپنے والدین کا ادب نصیب فرما اور پیارے آقا کے سچے غلاموں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہم کو اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھروں میں فسق و فجور کو، بدعات کو، یا اللہ جتنی بری قباحتیں ہیں ان سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھروں میں ذکر اللہ کو، کلام اللہ کو اور درود شریف کی مجالس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مبارک مجلس میں جتنے بزرگ دوست ساتھی آئے ہیں، تمام کی جتنی پاکیزہ نیک حاجات ہیں میرے اللہ، اس پاکیزہ محفل کے صدقے، محفل میلاد کے صدقے، یا اللہ ان تمام کی پاکیزہ حاجات کو پورا فرما۔ میرے اللہ تمام کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھرپور مالا مال فرما، تمام کی یا اللہ کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ جتنے بیمار ہیں ان تمام کو شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں اللہ ان کو رہائی عطا فرما، مولا کریم جو تنگ دست ہیں ان کو رزق فراغ اور حلال عطا فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرت صوفی سعید علی صاحب نے یہ جو محفل سجائی ہے، ان کے کیشو کو قربا نے، ان کے چاچا جان اور ان کے دوست و حباب نے ان سے جو معاونت کی، تعاون کی، جو آپ بھائی آئے سب نے مل کر اس نور بری مجلس کو سجایا، اللہ اللہ کریم آپ تمام کے درجات کو بلند فرمائے اور حضرت صوفی صاحب کے درجات کو اللہ بلند فرمائے، انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور قبلہ عالم قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کے نورانی فیضان سے اللہ ان کے وجود سے اس علاقے کے لوگوں کو مستفیض و معمور فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما، دین پر استقامت نصیب فرما،
اپنی یاد میں اور آقا کے پیار میں اتباع میں حضور کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، مرتے وقت اپنے پیارے محبوب کا نوری دیدار نصیب فرما، حضور کا نوری کلمہ نصیب فرما۔ انصرنا فإنک خیر الناصرین وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین واغفر لنا فإنک خیر الغافرین وارحمنا فإنک خیر الراحمین وارزقنا فإنک خیر الرازقین واحفظنا فإنک خیر الحافظین واہدنا ونجنا من القوم الظالمین۔ مستفیض و معمول فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما، دین پر استقامت نصیب فرما، اپنی یاد میں اور آقا کے پیار میں اتباع میں حضور کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، مرتے وقت اپنے پیارے محبوب کا نوری دیدار نصیب فرما، حضور کا نوری کلمہ نصیب فرما۔ انصرنا فإنک خیر الناصرین وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین واغفر لنا فإنک خیر الغافرین وارحمنا فإنک خیر الراحمین وارزقنا فإنک خیر الرازقین واحفظنا فإنک خیر الحافظین واہدنا ونجنا من القوم الظالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چاہیے نیکی کے کام میں آگے بڑھنا چاہیے، شرم و حیا برائی میں کرنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ جب کوئی نیکی کا کام ہو تو اس میں سبقت لینی چاہیے، آگے آنا چاہیے۔ توبہ کرنا بڑی سعادت ہے، کسی کو گواہ کر کے، کسی کو وٹنس کر کے توبہ کرنا پچھلے گناہوں سے، اور آئندہ زندگی کو صراط مستقیم پر ڈالنے کے لیے اچھے ইচ্ছুক থাকে ও চাহাবকল আহিছে তার সাথেও আপনারা ইস্তাফার হয় ইনশাআল্লাহ তাআলা যদি কেউ খেয়াল থাকে বয়া দুইবার। بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں، سچی بیعت کرتے ہیں، آئندہ کوئی گناہ نہ کریں گے، آئندہ کوئی گناہ نہ کریں گے، آئندہ کوئی گناہ نہ کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، استغفار، توبہ استغفار، استغفار، بولیں چپ رہیں گے، طریقہ رسولیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، اسلمیہ میں داخل کر کے اس میں اللہ درود شریف، ختم شریف کی آپ کو اجازت دی، آپ سب نے قبول کی، سارے بڑے کو قبول کی۔ تم تھوڑے سے پیچھے ہٹ جاؤ، ایک بار
پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں، سچی بیعت کرتے ہیں، آئندہ کوئی گناہ نہ کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکات دیں گے استغفار توبہ استغفار استغفار. ہم آپ سنیں خاموش ہے ریخہ رسولیہ اسلمیہ میں داخل کر کے اس میں اللہ درود شریف ختم شریف کی آپ کو اجازت دی. آپ نے قبول کی، بولو کہ نہیں قبول کی. آقا کی سنتوں کو اپنانے کا ذوق و شوق عطا فرما. اللہ ان کے باطن کو ذکر اللہ کے نور سے روشن اور مجلہ فرما. میرے مالک ان کی جتنی پاکیزہ نیک حاجات ہیں، نیک خواہشات ہیں، اللہ توبہ کے صدقے پوری فرما. میرے مالک ہر جگہ ہر لمحہ اپنے حبیب کا صدقہ ان کی اپنے فضل سے دستگیر فرما. یا اللہ تیرے حوالے تیرے سپرد ہیں، اپنا فضل اپنی رحمتوں کا نزول فرما. میرے قبلہ عالم قطب عالم سقی سلطان شاد پوری رحمت اللہ علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ کے نورانی فیضان سے اللہ ان کو ظاہری اور باطنی طور پہ مالا مال فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد علیہ وصحبہ اجمعین. مبارک ہو آپ سب کو جنہوں نے جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک سے حضور فرماتے ہیں جب انسان کسی بندے کو گواہ رکھ کے توبہ کرتا ہے پچھلے گناہوں سے، اللہ اس کو اس طرح پاک کر دیتے ہیں جیسا ہی وہ آج پیدا ہے. میری بات سمجھیے، یعنی رسول اللہ فرماتے ہیں جب بندہ کسی نیک بندے کو گواہ کر کے
گواہ بنا کے توبہ کرتا ہے پہلے جو زندگی میں گناہ ہوئے مسٹیکس کی، جب سچی نیت سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح معاف کر دیتے ہیں جیسے آج ہی دوبارہ وہ پیدا ہوگا۔ دوسری حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اخلاص کے ساتھ انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح اتار دیتے ہیں جسے جیسے موسم سرما میں، سردی کے موسم میں درختوں سے جب پتے گر جاتے ہیں اسی طرح اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تمہیں اور مجھے صالحین کی، نیکوکار لوگوں کی سنگت اور صحبت میں اللہ بیٹھ کر ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ میں نے اور آپ سب نے جنہوں نے توبہ کی 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، اس کے بعد ہم نے پہلے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ میں نے اور آپ سب نے جنہوں نے توبہ کی 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، اس کے بعد ہم نے پہلے شہادت پڑھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ شہادت ہے، توحید ہے۔ شہادت پڑھی ہے سب کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہی حقیقی مالک و مختار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اور محمد رسول اللہ اللہ کے سچے برحق رسول بھی ہیں اور اللہ کے سچے بندے بھی ہیں۔ اس کے بعد میں نے دوسرا لفظ آپ سے کہا کہ نماز پڑھے، آپ نے کہا نماز پڑھے، تیسرا حج کا، چوتھا روزہ اور زکات کا ذکر کیا۔ اسلام کے 5 بنا اسلام کے 5 ستون ہیں، اسلام کے 5 کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا ہے۔ توحید کے بعد نماز ہے، اسلام یعنی توحید پڑھنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد نماز ہے۔ نماز کی معافی ویسے بھی نہیں، جب آپ نے وعدہ کیا کلمہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھیں گے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ نماز کو قائم کرنا۔ بعض ویسے بھی معاف نہیں، آپ کلمہ پڑھ کے کہا نماز پڑھیں گے، آئندہ نماز کی پابندی کریں۔ فجر کی نماز سے پہلے یا بعد ہمارا چھوٹا سا اوراد ہے، وظیفہ ہے درود شریف کا، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وصحبہ وسلم، پوری تسبیح 100 بار، 100 دانہ، پھر 3 تسبیح یا حی یا قیوم، پھر 5ویں تسبیح، پھر درود شریف صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وصحبہ وسلم، اور دونوں ہاتھوں میں اپنے چہرے اپنے جسم پہ یاد کرو، اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ یہ مراد جو ہے دوائی، یہ وظیفہ دعا بھی ہے اور دوائی بھی ہے، مگر کچھ کرنے سے نہیں، جب تک کرو گے نہیں حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو استقامت دے۔ جن دوستوں کے ذریعے آپ آئے ہیں ان سے ملتے گلتے رہیں، میری اللہ کرم فرمائے۔ پیچھے সকল বৈধ কাজ জিকিরে মজলিসে জিকিরে জানা হইব সকল কাজ নকশবন্দি তারা যে নকশবন্দি তরিকা আপনার দিকে আইল আপনার বর্তমানে আইয়া আপনার আসামে চাইয়া জামানা আসেন তখন ফার্স্ট ঠিক লাগাইয়া প্রেজেন্টেশন অবস্থায় আসলে কথা বলছেন যে তারা গেছে এই সিলসিলা ও সিলসিলা আপনার দিকে আমরা যে নকশবন্দি তরিকা পাইলাম সকলে বইয়া শুনবা, সকলে জিকির করবা, লাস্টের শেষে জিকিরে জান হইব। এখন যখন সর্বশেষ সুযোগ থাকবো শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে জিকির করবা, গায়ের বাউ দিকে তাকে দিন ও দিকের দিকে খেয়াল করে তুমি দিয়া শ্বাস টান দিবা, এসব আল্লাহ এসব সারবা, এসব ব্যবহার হইব। শ্বাস প্রশ্বাসগুলো জিকির করবা, ও জিকিরগুলো ইম্পর্টেন্ট, কারণ মরার সময় আমরা তো হার সেকেন্ডের দোয়াফিক হইব যে হার শ্বাস আমরা কিভাবে ফেলাইলাম। তখন যদি আমরা এই শ্বাসটারে আমরা ফিট করতে পারি, বডির লোকে ক্ষুদার লোকে যদি ফিট করতে পারি, তখন আমরা শ্বাসটা বড় এসান হইব, মতেও আমরা এসান হইব। তো ওর চেষ্টা করলে আমরা নকশবন্দি তরিকার কাজ করা হইল যে শ্বাসের আপনি জিকির করা, ও জিকিরে আপনি কালবে সাহায্য করব। ফরমাইছেন মানুষের বডির মাঝে একটা গুস্তর মাংস আছে, এই গুস্তর মাংসটা যদি দস্ত হয়ে যায় তখন সারা বডিটা দস্ত হয়ে যায়। তখন নকশবন্দি তরিকায় কাজ করি না, কালবে জিকির যেটা করা যায় শ্বাসের জিকিরটা নাম হয়েছে নকশবন্দ, নকশবন্দ মানে শ্বাসের জিকির।
তো ওখানে সাথে সেই পড়াইব আপনার সকলে জ্ঞান করে করবা এবং তলদি কল্লা করে দিয়া বাউদিকে দিনকে খেয়াল করি সাক্ষরের লোকে চেষ্টা করার সময় শান্তি ভাবে বা আল্লাহ আদর সাগর ওভাবে আপনাদেরকে খেয়াল করা সাক্ষর নাকি মাঝে সেটা ঠান্দি বা রসারবা ওই সময় বুঝে নিন আল্লাহ হইয়া হু আল্লাহ হু বুঝে নিন কথা সময় সকলকে তাল মিলিয়ে দিকে চেষ্টা করবা ওই যে যদি তাল মেলে না তখন আপনি আপনার আওয়াজটা কমতে হইয়া ডাক লাগতে পাই আপনি দিলা এই কিভাবে দিকে করা হবে চেষ্টা করবা সকলকে মিলে দিকে কথা তো কোনটা সাজাশি করবেন আমরা কিভাবে করবা পাকিস্তানের হচ্ছে নজওয়ান বা ইউজেননি এরা আমরা যেসব রক্ত সম্পর্ক নাই কোনো ধর্মী গুণমত্তাও নাই এখন দেশ থেকে আইসুন এখন এলাকা থেকে আইসুন কিন্তু জিনিস একটু আসতে আল্লাহ আসতে হচ্ছে দলইসের ক্ষেত্র কারণ কেমন দিন আল্লাহ তালা একুরের আল্লাহ আর সাহেব তাদের সাহেব রাখবা যে ওগুলো রাখবা মানুষে আফসুস করবো বুঝছেন যে এরা নবী না পয়গম্বর না সাহাবী না সোহাদা না তারা তোমার শহীদ তখন আওয়াজ আইব ওই সময় বললে না এরা আমার উন্মতি উন্মতি যে তারা দুনিয়ার এখন লোকের সম্পর্ক আছে আল্লাহর ওয়াস্তে আজ আপনারা বইছেন আর এখানে আইসেন আল্লাহ ওয়াস্তে আইসেন তো সকলে চেষ্টা করবা যে এই মধ্যেশ্বর দিকে আইসেন অমনও আছে হদিসের মাঝে আছে উপাসনা ফরমাইছেন যে মধ্যেশ দিকে মধ্যেশ এই মধ্যেশ আল্লাহ গুনাহ মাথা মাফ করেন এবং আগামী যে যারা আয়ও না যারা এখান থেকে বাড়িয়ে যায় তারা নিষ্পাপ হইয়া যায় তো জিকির মজলিসটা বড় ইম্পর্টেন্ট যে মজলিসে বইলে আল্লাহ তাআলা গুনাহ মাফ হয় এবং ফেরেশতা হল আসেন এগুলো ফেরেশতা হল আসেন হাদিসের মাঝে আছে দুনিয়ার কিয়াটা হয় যে মজলিস দুনিয়ার মাঝে কিয়াটা তারা কিতাব করে কোন জায়গায় শোনানো আছে সেই কিতাব করে দুনিয়াতে ফেরেশতা শুকিয়ে থাকুন যে সময় দুনিয়ার দেখবা যে ওই পুরো মানুষ বইয়া আল্লাহ ইয়াদ করে হাত লাগি ইয়াদ করে ফারে খুশি করবার লাগি করে না দুনিয়ার লাগি না আজকের লাগি না তোরের লাগি না আল্লাহর রাজি করবার লাগি বইয়া আল্লাহ ইয়াদ করে তো তারা ওই ফেরেশতা হল আরো আল্লাহর কাছে কাছে আছে যে ও বান্দা ফেরেশতা হয়ে গেছে বলে আল্লাহ আপনার কাছে দুনিয়ার মধ্যে শুনতে থাকা অমুক করতে অমুক অমুক করে অনু বইয়া আল্লাহ তো আমরা ইয়াদ আল্লাহ রাজি করবার লাগি তোমার ইয়াদ করে তারা তারা বলে এরা কিতা আমার কিতা আবার গেছে কি তখন আল্লাহ ফেরেশতা বলবে না আল্লাহ তোমার দেখছে না বুঝলি তখন বলে যে এরা আমার শরম দেখছে আমার কথা দেখছে না বুঝলি তখন আল্লাহ ফেরেশতা বলবে না আল্লাহ তাআলা তারা দেখছে না আপনি তোমরা শুনছি বুঝলি আপনার ডরাইয়াও ভালো আল্লাহ তাআলা আপনার ইয়াদ করে তো আল্লাহ তাআলা বললেন যে যারা মজলিসে বইছে এরা আমি একসাথে কবুল করে দিলাম এরা সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিলাম তোমরা গাওয়া থাকো বুঝলেন তখন এর মধ্যে হইবা এগুলো আছে মানুষ যে আল্লাহ বুঝতে হইবা বলে আপনার এগুলো মানুষের দেখবার লাগি তামেশকে দেখবার লাগছে বলে এরা কি অবস্থা হইব বলে এরারও বুঝলে এরারও মাফ করে দিলাম তো ওখানে হলো মজলিসের জিকিরের মজলিস এবং হাদিস অন্য কিছু আছে বহুত বড় অনেক অনেক হাদিস আছে উসমানে ফরমাইছে জিকিরের মজলিসের ফজিলত যে বুঝিনি অনেক অনেক ব্যক্তি আছে ওই আপনার শেষ করতে নাই আসলে জিনিসগুলো আমরা বয়ান করার নাই আসলে আমলি প্র্যাকটিস যারা আমরা করি ওটা আপনারা আমরা করি আর আমরা অতিরিক্ত বইতাম না যেটা হাদিসের মধ্যে আছে এবং উসমানে যেটা ফরমাইছে অল্প করে আমল করতাম চাই আর ওই লোক ভাই এখন জওয়ান উপর এর মধ্যে ডাক্তারও আসেন ইলেকট্রিশিয়ানও আসেন ইঞ্জিনিয়ারও আসেন কারিগরও আসেন সকল জাতীয় আসেন কেন কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ যে হুকমার মহব্বতে আইস খাড়াইয়া আপনারা সামনে আইসেন অন্য দেশ থেকে দেখাই যাবে কোনদিন লন্ডন হইল যে গুমরাইয়ের শেষ নাই সেও আপত্তি করতো নাই কিন্তু হৌ জায়গার থেকে ইসলামরে দাওয়াত দেওয়া আর তাকিয়া হুকমার চলা ওটারও বড় জিনিস কেরামত কোনো বেশি কোনো বলে আল্লাহ কেরামত বড় জিনিস নাই মজলিসও আপনার জায়গা বাংলাদেশের যারা বড় বড় মজলিসর মহাজলিস হল কিন্তু হেদায়তের কতজন মানুষ হইবা ওদের দশজন মানুষ আপনি একটা সবাই যদি তৈরি করতে পারেন সেখানে দেখাই দেখা হয়েছে বাংলাদেশের মাঝে বলে এক ওয়াজ করিয়া দশজন মানুষের হেদায়ত করছে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ বুজুর্গদের দিন খাদ্যাত মিলে হেদায়তের দিদা আল্লাহ এবং রসুল ইয়াদ মিলে এবং মহব্বতও মিলে এবং হসবাস দিদারও মিলে বুঝলি তখন এরা হইল খাস যারা খাস আল্লাহ বন্ধা হল এরা হলো সবত করো সর্বত মহব্বত করো ইনশাআল্লাহ দেখবা দুনিয়াটা বেতরি হইব আখিরাতের বেতরি হইব কারণ যেমন দুনিয়া যাইতে আছে আইজ আছে খাই নাই সেকেন্ডের ভরসা নাই কিন্তু আমরা দুনিয়ার আফসোস শেষ নাই কিন্তু আসল জিনিস হইল সকলে আমরা ওইগুলো তৈরি করতাম ওইগুলো খাই দিতাম আখারের বেতরি করতাম ও আসতে আইজ যারা যারা আসল আপনারা চেষ্টা করবা এই মাহফিল বাদেও যে আমাদের জিন্দগি করবা যে আইজ আমরা জিকির আদার করলাম বছরে হাটবান করলাম কিভাবে রুশি করলাম ও জিনিস যদি একটা জিনিস আমল করতে পারেন ওটাই আপনার নাজাতের কাছে আরাম আনবো তখন সাজাশি করবো আপনার যেতে আরো সব কোনো কাজ أعوذ بالله
بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون اے نقش بند عالم نقش مراب بند نقش چناب بند کے گوئند نقش بند فضل کر یارم میرے حال زبوں پر رحم کر ڈال مجھے لوداسیاں پہ رحمت کی نظر تجھ کو اپنی کبریائی کی قسم ہے بے نیاز مجھ سراپا معصیت پر کرتا رے حمزہ لباس تجھ کو دیتا ہوں تیرے جود و سہا کا واسطہ فضل کا رحمت کا بخشش کا عطا کا واسطہ تیری رحمت کے خزانے میں کمی کوئی نہیں تیرے جود و کرم کی انتہا کوئی نہیں میں کہوں بے واسطہ کس منہ سے بخشش کے لیے کچھ وسیلے پیش کرتا ہوں سفارش کے لیے کر کرم ہم پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے فخر موجودات شاہ دوسرا کے واسطے اس رسول بے نظیر و بے بدل کا واسطہ رازدار حکمت بزم ازل کا واسطہ رحم فرما حضرت صدیق اکبر کے لیے عاشق و دلدادہ اس میں پیغمبر کے لیے حضرت سلمان فارس بیریا کے واسطے حضرت قاسم امام اولیاء کے واسطے کر امام جعفر صادق کے صدقے میں عطا تو نجائی کی دائمی کا مجھ کو در بے بہا بھائی عزیز ابو الحسن کو علی فار احمدی یا الہی لاج رکھ لے کے صدقے میں میری حشر کے دن یوسف ہمدانوی کا ساتھ ہو ان کا دامان مقدس و میرا ذات ہو شاہ عبد الخالق و شارف واگری خواجہ محمود عزیزہ صاحب حق نبی محترم بابا سماسی حضرت امیر کنال مرشدان باصفا روشن امید بابا کمال صدر بزم نقش بندہ عارف اسرار ہو محسن ملت شہنشاہ نظر انوار ہو جن کا ہے پہلا قدم ہر متحی کا آخری شاہ بہاؤدین صفی پر امتوں آخری یا الہی واسطہ خواجہ علاؤدین کے دین احمد پر ہے ثابت قدم مسکین کے حضرت یعقوب چرخی اور عبید اللہ شاہ حضرت خواجہ محمد زاہد اپنے دی بنا ان نفوس پاک صدقے میں عرب الہ دو جبین معصیت آلود سے داغ گناہ بخشتے صدقے میں یا رب خواجہ درویش کے خواجہ مکنگی و خواجہ باقی باللہ کے لیے یا الہی واسطہ لایا ہوں اس شاہ کا عد نہیں تو نے کیا جن کا کبھی بھی واسطہ بخشتے یا رب مجدد الفسانی کے لیے عفو فرما سب خطائیں عصر قیوم دین عروت الوسطی میں سرہم شمس العارفین نقش بند ثانی حضرت حجت اللہ زبیر حضرت خواجہ اشرف جمال اللہ مرد اہل خیر حضرت عیسیٰ محمد فیض اللہ شاہ خواجہ نور محمد الفقیر بادشاہ قبلہ عالم جناب حافظ عبد الکریم حامل حکم شریعت صاحب کے عظیم آشنائے سر حق دنائے سر لا الہ واقف رہے حقیقت فکر کی جائے پناہ رحمت حق نے بلا کر لے لیا ہے آغوش میں جا رہے فردوسیوں کے عالم میں خاموش میں یا الہی رحم فرما اصطفین حاجی دین مبین صاحب نور بصیرت حضرت خواجہ نواب الدین جن کا سینہ دولت توحید کا گنجین ہے قلب صافی جن کا حسن تو آئینہ ہے جن کی پیشانی کتاب اللہ کی تفسیر ہے جن کی آئین خودی میں گرمی شبیر ہے یا الہی رحم فرما صاحب خدا کے واسطے
حضرت خواجہ محمد اسلم محبوب خدا کے واسطے سینہ ان کا مصطفیٰ کے عشق سے بھرپور ہے، دل منور چہرہ روشن کیا ہی برستا نور ہے، ہر طرف دنیا میں اس حقیقت کا ظہور ہے، فیض جناب سے تو کیا یورپ بھی نور و نور ہے۔ یا الہی بخش دے صدقے میں سلیار کے تاجدار کے واسطے حضرت خواجہ صوفی ارشد محبوب مصطفیٰ کے واسطے ان کے سر پر سجا دین احمدی کا تاج ہے، دل روشن چمکتا چہرہ جیسے کھلتا گلاب ہے، جناب کے فیض کرم کا یہ حال ہے، پر یہی جس پر نظر ہوا وہی مالا مال ہے۔ یا الہی خواجگان نقش بندہ کی محبت کرتا، حشر میں بھی ساتھی کے خدا بندہ اٹھا، ان کے صدقے میں ہو عاجز دو جہاں میں سرخرو، برقرار ہے سب کی دین و دنیا میں آبرو۔ یا الہی سب دعائیں لطف سے مقبول ہو، جب چلے دنیا سے تیری یاد میں مشغول ہو۔